اس سلسلے میں دو گروپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں دو گروپ نہ ہو. بہرحال لیکن سب کی اپنی اپنی رائے، سب کی اپنی اپنی تحقیق ہے. مگر ہمارے امام کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے. اب مولائے کائنات کعبے میں پیدا ہوئے کس نے کہا؟ تو میں نام پیش کر دیتا ہوں. نمبر 1 جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا مولائے کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، وہ ہے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. نمبر 2 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عدالت الخفا میں لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. نمبر 3 ہم سب کے مخدوم اور ہمارے مرشد تارک السلطنت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ملفوظات تطارف اشرفی میں فرمایا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. نمبر 4 امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا کہ مولا علی بولے مولا علی سید محمد بن گرامی نے نظم العالی میں لکھا کہ مولا علی. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نام ہے یہ چھوٹے ہیں، کیا مخدوم صاحب کا ہمارے لیے کہنا کافی نہیں ہے؟ کیا عبدالحق محدث دہلوی شیخ محقق کا کہنا کافی نہیں ہے؟ سارے محققین کی تحقیق سراخوں پر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے لیے کوئی دلیل اور نہ بھی ہو تو مخدوم صاحب کا کہنا ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے اور سند کی حیثیت رکھتا ہے. یہ تو ہو گئی مولائے کائنات کی بات. علامہ عبدالرحمن جامی نے بھی لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اسی طریقے سے علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت مشہور و معروف تصنیف نور الابصار میں لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اگر مجھے اپنے مہمان کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا. حالانکہ میں سیدھا جو ہے سفر سے جو وہ گھر پہنچا وضو کر کے یہاں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کرتا. یہ ہوئی مولائے کائنات کی بات. علامہ عبدالرحمن جامی کا کی طرف ایک شعر منسوب ہے کثیرا میسر بڑی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ شان ہے مولا پاک کی. دوسری بات کہ معراج شریف کے حوالے سے اتنا عرض کر دوں، معراج کے ایک معجزے میں سینکڑوں معجزات سمٹے ہوئے ہیں. امام اہل سنت رسول اللہ کی معراج کو یوں بیان کرتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا. یہ دو عنوان آپ کے ہو گئے. اور تیسرا عنوان اسلام معاشرہ کا آپ نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر سیدی مخدوم گرامی قدر عالمگیر میاں صاحب کوئی تحفہ دے تو آپ اس کو لیں گے اور پیر کے نیچے رگڑ دیں گے. یہی کرو گے؟ یہی کرو گے نا؟ تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیا کرو گے؟ سینے پہ رکھو گے، آنکھوں سے لگاؤ گے، سر پہ رکھو گے. کیوں؟ میاں کا تحفہ ہے. کتنی حیرت کی بات ہے، پیر کے تحفے کی اتنی قدر ہے. شب معراج اللہ نے تحفہ بھیجا اور جس کے ہاتھ سے بھیجا وہ محبوب ہے. اللہ کا تحفہ رسول اللہ کے ہاتھ سے آیا، اس تحفے کو کیا نام ہے؟ اسے نماز کہتے ہیں. پیر کے تحفے کی اتنی عزت کرتے ہو، اللہ کے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہو؟ اور جو قوم خدا کے تحفے کی قدر نہ کرے وہ قوم کبھی عزت اور آبرو نہیں پا سکتی. اللہ پاک سب کو توفیق بخشے. میں اپنا پورا وقت مخدوم گرامی قدر حضور سیدی سید عالمگیر اشرف صاحب کی بلا کو پیش کرتا ہوں. اور ناظم صاحب ہمارے حضرت علامہ حفیظ رحمت مصباحی صاحب رحمت صاحب ہیں. بیٹھے
ابھی یہ 2-4 منٹ لے لیں گے تو میاں کا اتنا ٹائم اور چلا جائے گا. 9:45 بجے جو ہے وہ بیان محفل ختم کرنا ہے. اس لیے میں بلا تاخیر جو ہے میاں کو ہی پیش کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے میاں صاحب ہمارے لیے نئی شخصیت نہیں ہے. حضرت بھی ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں. حضرت یہاں والوں کو جانتے ہیں, یہاں کے لوگ حضرت کو جانتے ہیں. ویسے میرے مخدوم کے خاندان کا بچہ خطیب ہے, بچہ مقرر ہے. الحمدللہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے عبدالرزاق کی اولاد دین کی خدمت کے لیے جہاں جہاں جائے گی میں ان کے ساتھ جاؤں گا. تو جہاں جائیں گے مخدوم فیضان ساتھ رہے گا. تو آئیے سرکار مخدوم پاک کے فیضان کو نظر میں رکھتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور مخدوم مولود کعبہ کی نسبت سے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نعرہ